علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ تعالیٰ جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، اس اللہ کی مختصر حمد و ثنا کے بعد بے شمار درود و سلام ہو اس ہستی مقدس و مطہر پر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آج کا یہ پروگرام محترم جناب حاجی سردار محمد عمران ڈوگر صاحب، محترم جناب محمد ندیم ڈوگر صاحب اور برادر اکبر مبلغ اسلام حضرت مولانا قاری محمد ندیم سلفی صاحب حفظہ اللہ اور ان کی پوری ٹیم کی محنتوں کے ساتھ بڑی کامیابی کے ساتھ جاری اور ساری ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام احباب کی محنت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور آپ اسٹیج پر دیکھ رہے ہیں میری جماعت کے مایہ ناز خطیب پاکستان مبلغ اسلام حضرت مولانا قاری محمد اسماعیل عتیق صاحب حفظہ اللہ تعالی اسٹیج کی زینت بن چکے ہیں۔ مجھے جو وقت دیا گیا ہے میں انشاءاللہ تعالی اس وقت سے پہلے انشاءاللہ 2-4 منٹ اپنی بات کو ختم کروں گا۔ میں آپ کے سامنے پیغمبر انقلاب کانفرنس میں نبی مہرباں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اور سیرت کے حوالے سے چند باتیں عرض کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ میرے آقا کی سیرت پاک کے 2 پہلو ہیں۔ ایک پہلو کا تعلق میرے آقا کی صورت کے ساتھ ہے اور دوسری کا تعلق میرے آقا کی سیرت کے ساتھ ہے۔ میرے آقا کی صورت بھی بے مثال ہے اور میرے آقا کی سیرت بھی بے مثال ہے۔ 2 باتیں آپ کی صورت پر اور 2 باتیں آپ کی سیرت پہ کر کے بات کو ختم کرنے والا ہوں۔ میرے آقا کی عظمت اور شان کا عالم تو یہ تھا، ایک دفعہ آسمان سے 2 فرشتے آئے، ایک میرے آقا کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے زمین و آسمان کے درمیان میں ایک ترازو کو قائم کیا اور اس نے آسمان والے فرشتے سے پوچھا، ہوا کیا یہ وہی ہے؟ اس نے کہا نعم ہوا ہاں یہ وہی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں مجھے ترازو کے پلڑے میں بٹھایا گیا اور مد مقابل پلڑے کے اندر 10 آدمیوں کو بٹھایا گیا، لیکن میرا پلڑا بھاری تھا۔ پھر 100 آدمیوں کو بٹھایا گیا، میرا پلڑا پھر بھی بھاری تھا۔ پھر 1,00,000 آدمیوں کو بٹھایا گیا، میرا پلڑا پھر بھی بھاری تھا۔ وہ فرشتہ جو آسمان پہ بیٹھا ہوا وہ پکار کے کہنے لگا، کس نبی کے مقام و منصب کی بات کر رہے ہو؟
اگر ترازو کے ایک پلڑے کے اندر ساری کائنات کو ڈال دیا جائے اور دوسرے پلڑے کے اندر ثقلین کے تاجدار کو بٹھا دیا جائے، میرے نبی کی شان اور رفعت کا عالم یہ ہوگا، ساری کائنات والا پلڑا ہلکا ہو جائے گا، محمد کے مقام والا پلڑا سب سے بھاری ہو جائے گا۔ اور میرے آقا کے مقام و منصب کا عالم تو یہ تھا کہ میرے آقا جب مکہ کے اندر مبعوث فرمائے گئے، میرے آقا غار حرا کے اندر سارا دن اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے۔ ایک دن میرے آقا کے پاس جبریل امین آیا، اس نے آ کے میرے آقا سے کہا اقرا، اے محبوب پڑھیے۔ آپ نے فرمایا ما انا بیکارن، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ اس نے میرے آقا کو سینے کے ساتھ لگا کے دبا کے چھوڑ کے کہا اقرا۔ آپ نے فرمایا ما انا بیکارن۔ اس نے پھر سینے سے لگا کے دبا کے چھوڑ کے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم۔ جب میرے آقا پر قرآن کی رب نے چند آیتوں کو نازل کیا، میرے آقا کے وجود پر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، اور میرے آقا سیدہ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس آئے اور کہا خدیجہ زملونی، مجھے چادر اڑھا دی جائے، مجھے اس طرح لگ رہا ہے جیسے میں محمد کی جان چلی جائے گی۔ آپ کی زوجہ محترمہ نے آپ کے ہاتھ کو تھاما اور اپنے چچا ورقہ ابن نوفل کے پاس لے کر گئی اور کہا چچا آج اپنے بھتیجے کو دیکھیے، آج یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ میرے آقا نے کہا چچا میرے اوپر جبریل آیا اور قرآن کی چند آیتیں سکھا کے چلا گیا۔ میرے آقا کی شان پہ ذرا غور کرنا، آقا کی رفعت پہ ذرا غور کرنا۔ جب قرآن کی چند آیتوں کو ورقہ ابن نوفل نے سنا، ورقہ ابن نوفل نے کہا ھذا الناموس الذی انزل علی موسیٰ، خدیجہ تجھ کو مبارک ہو، آج سے پہلے اور آج سے قبل تیرا یہ شوہر اور تیرا یہ تاجدار تیری اکیلی کا تاجدار تھا، آج کے بعد رب کائنات نے اس کو ساری کائنات کا تاجدار بنا دیا ہے۔ اور میرے آقا سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آقا نے جب اعلان نبوت نہیں کیا تھا، لوگ میرے آقا کو محمد بن عبداللہ کے نام سے جانتے تھے، لیکن جب رب نے میرے آقا پر قرآن کی ابتدائی آیات کو نازل کیا، وہی مکہ والے جو میرے آقا کو محمد بن عبداللہ کے نام سے جانتے تھے، اسی محمد بن عبداللہ کو رب کائنات نے محمد الرسول اللہ بنا دیا تھا۔ اور میرے آقا کی حسن کا یہ عالم تھا۔ میرے شیخ تشریف فرما ہے اور علاقہ بھر کے میرے علماء کرام موجود ہیں، میرے آقا کی شان کا یہ عالم تھا۔ ایک رات کے وقت کچی چھت والی اور کچے صحن والی مسجد نبوی کے اندر مدینے کا ماہ تمام سرخ رنگ کی چادر اوڑے ہوئے، چہرہ پر انوار آسمان کی طرف کیے ہوئے محو آرام تھے۔ حضرت جابر آئے اور دل میں خیال آیا جابر آج ذرا فیصلہ کر کے جا، آسمان کا چاند پیارا لگ رہا ہے یا مدینے کا چاند محمد پیارا لگ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا فیصلہ کر کے جا۔ جب جابر نے بار بار آسمان کے چاند کو دیکھا، پھر مدینے کے ماہ تمام کو دیکھا، رب کعبہ کی قسم ہے
جبریل کے الفاظ تو اپنی جگہ پر تھے، ہر کسی کا اپنا پیار تھا، لیکن جابر نے بار بار آسمان کے چاند کو دیکھا اور پھر مدینے کے ماہ تمام کو دیکھا۔ جابر نے جو فیصلہ سنایا، کعبے کے رب کی قسم، اگر اس کو سونے کے پانی کے ساتھ لکھا جائے حق ادا نہیں ہو سکتا۔ جابر نے کہا اللہ تیرے حبیب کا چہرہ دیکھ کر، حبیب کبریا کا مکھڑا دیکھ کر اور آقا کے رخ انور کو دیکھ کر مجھے اس طرح لگ رہا ہے اگر آسمان کے چاند کو بھی حسن ملا ہے تو وہ تاجدار مدینہ کے مکھڑے سے ملا ہے۔ اور میرے آقا کی سیرت اور صورت، آقا کی سیرت بھی سب سے اعلیٰ، اور سارے بولو میرے آقا کی صورت بھی سب سے اعلیٰ۔ ذرا سارے ہاتھ اٹھا کے بولو آقا کی صورت بھی سب سے اعلیٰ، آقا کی سیرت بھی سب سے۔ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، پروفیسر نوید الرحمن صاحب۔ اور یاد رکھو میرے آقا کے حسن کا یہ عالم تھا کہ مولانا ادریس کاندلوی نے سیرت النبی کی 4 جلد میں لکھا، ایک رات کا وقت تھا اور حجرہ امی عائشہ صدیقہ تھا، جس ماں عائشہ کے بارے میں شیعہ اپنے امام بارگاہوں میں بڑی تبرہ بازی اور بکواس کرتا ہے۔ میں آج پیغمبر انقلاب کانفرنس کے اندر اپنے علماء کی موجودگی میں آپ سے یہ وعدہ لینا چاہتا ہوں، اماں عائشہ پہ جو بھی تبرہ کرے گا، اماں عائشہ پہ جو بھی اپنی زبان کو دراز کرے گا، اس کی زبان کو کھینچ لیا جائے گا، اس کی زبان کو کاٹ دیا جائے گا اور اماں عائشہ کی سیرت کا پرچم لہرا دیا جائے گا۔ سارے کہو انشاءاللہ، ہاتھ اٹھا کے کہو انشاءاللہ، ذرا اللہ کو راضی کرنے کے لیے بولو انشاءاللہ۔ اور انشاءاللہ جو اماں عائشہ پہ مومنوں کی ماں کے اوپر تبرہ کرے گا اس کا منہ کالا ہو جائے گا، وہ زندیق اور لعنتی کہلوائے گا، لیکن قیامت کا سورج طلوع ہونے تک اماں عائشہ کی عظمت کا پرچم لہراتا رہے گا۔ اور میرے آقا کی صورت کا یہ عالم تھا۔ مولانا ادریس کاندلوی نے لکھا، ایک رات کا وقت تھا اور حجرہ امی عائشہ صدیقہ سب کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ماں جی نے کہا رسول سے، آقا میری سوئی گم ہو گئی ہے۔ آقا نے جب اپنی زوجہ محترمہ سے سوئی کے گم ہونے کی شکایت کو سنا، آقا مسکرائے۔ سارے بولو میرے آقا مسکرائے، اور میرے آقا نے اپنے لب کھولے، آقا کے حسن کا اور آقا کی صورت کا یہ عالم تھا۔ جب میرے آقا نے اپنے لب کھولے، آقا کے دندان مبارک سے اتنی روشنی نکلی کہ رب کائنات نے طریق کمرے کو روشن فرما دیا تھا۔ آقا کی اگر صورت کا ذکر کرتا جاؤں کافی وقت لگ جائے گا، اور میں سیرت کے بارے میں 2-4 باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ آقا کی سیرت کے بارے میں میرے رب نے قرآن میں اعلان فرمایا، کل اے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے اللہ نے یہاں پر میرے آقا کی سیرت کا اور آپ کی اطاعت کا ذکر کرنے سے پہلے کل کی مہر لگوائی ہے، تو وہ تاجدار مدینہ جناب محمد کی لگوائی ہے۔ اللہ نے یہ مہر کیوں لگوائی؟ پوچھئے میرے علماء کرام سے، میرے رب نے ثابت کر دیا، جس پیغمبر کی شان کا، جس پیغمبر کی رفعت کا، جس پیغمبر کی شان کا، جس پیغمبر کی اعلیٰ ظرفی کا، جس پیغمبر کی پرواز کا، جس پیغمبر کی شان کا رب تذکرہ کرنے والا ہے، وہ جس کی زبان سے نکل رہا ہے، رب نے اس زبان کو بھی ساری زبانوں سے سچا بنا دیا اور آقا کی شان کو بھی سب سے بلند فرما دیا ہے۔ فرمایا اے میرے پیغمبر آپ کہہ دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم
اللہ کی محبت کے اہل بننا چاہتے ہو، پھر اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ فَاتَّبِعُونِ، پھر میں محمد کے پیروکار بن جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ جو تیرے حبیب کا پیروکار بن جائے گا، تیرے حبیب کا تابعدار بن جائے گا، جو اپنی خوشی غمی کو، اپنی حجامت اور لباس کو، اپنے کاروباری زندگی کو، اپنی عبادت اور ریاضت کو تیرے حبیب کی سنت کے مطابق بنا لے گا، اللہ تو اس کو انعام کیا عطا کرے گا؟ میرے رب نے فرمایا میں اس کو 2 انعام عطا کروں گا۔ ذرا سارے اونچی بولو، اللہ کتنے انعام عطا کرے گا؟ 2 انعام۔ پہلا انعام دنیا میں ملے گا اور دوسرا انعام قیامت کے دن ملے گا۔ اور دنیا میں کون سا انعام ملے گا؟ پہلا انعام ملے گا یحببکم اللہ، اللہ تمہیں یہ دنیا میں اعزاز عطا کرے گا اگر تم میرے رسول کا پیروکار بن جائے گا، اگر تم متبع سنت بن جائے گا، اللہ تجھے انعام یہ عطا کرے گا۔ تو اپنے رب سے پیار نہیں کرے گا، عرش والا رب خود تیرے ساتھ پیار کرے گا، اللہ تیرے ساتھ محبت کرے گا۔ اور اس بندے کی قسمت کا کیا کہنا، اور جس کے ساتھ علاقے کا کوئی جاگیردار پیار کرے، کوئی سرمایہ دار پیار کرے، کوئی ایم پی اے اور ایم این اے پیار کرے، اس کے پیر زمین پہ نہیں لگتے۔ میں اس بندے کی قسمت پہ قربان چلا جاؤں جس کے ساتھ پروردگار عالم پیار کرے گا، اللہ کا وعدہ ہے۔ اور ایک اللہ آخرت میں انعام عطا کرے گا، وہ انعام کیا ملے گا؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تو اپنے سر پر تہامہ پہاڑوں جیسے گناہوں کے انبار لے کے آئے گا، لیکن رسول کا پیروکار بن کے آئے گا۔ میرا رب اعلان کرے گا میرے بندے تو گواہ بن جا، تو نے میرے رسول کی تابعداری میں زندگی گزاری، بشری تقاضے کے پیش نظر جو تو اس سے گناہ ہو گئے، آج رب کائنات نے تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ اور اسی لیے میرے کالی کملی والے آقا اور ساری کائنات کے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آقا نے ارشاد فرمایا من حب سنتی، ذرا سننا بات، من حب سنتی فقد حبنی ومن حبنی کان معی فی الجنہ، فرمایا جس نے میری سنت کے ساتھ پیار کیا گویا کہ اس نے میرے ساتھ پیار کیا، اور جس نے میرے ساتھ پیار کیا روز قیامت میرے ساتھ رب اس کو اپنی جنت کا حقدار بنا دے گا، اللہ اس کو جنت میں لے کے جائے گا۔ اور یاد رکھنا جو سنت کا پیروکار بن جائے گا، سارے بولو میں کیا کہہ رہا ہوں، سارے بولو، اونچی بولو، سنت کا پیروکار بن جائے گا، اللہ اس کے کبھی نام کو مٹنے نہیں دے گا، اللہ اس کے نام کو کبھی بولو مٹنے نہیں دے گا۔ آؤ آج سردار عمران ڈوگر صاحب کی سجائی گئی بزم میں سے میرا یہ پیغام اپنے دل و دماغ کی تختیوں پہ لکھ کے لے جاؤ، جو میرے آقا کا پیروکار بن جائے گا اللہ اس کے نام کو زندہ جاوید بنا دے گا، رسول کا جو پیروکار بن جائے گا پھر اس کو انعام کیا ملے گا؟ میں کہہ دینا چاہتا ہوں، اور دنیا کے اندر پیروی رسول کی کرنے کی وجہ سے آیا تو ابو بکر تھا، رب نے ان کو صدیق بنا دیا، آیا تو عمر تھا، رب نے ان کو فاروق بنا دیا، آیا تو عثمان تھا، رب نے ذوالنورین بنا دیا، آیا تو علی تھا، رب نے حیدر قرار بنا دیا، آیا تو بلال تھا، رب نے مؤذن رسول بنا دیا، آیا تو امیر معاویہ تھا، رب نے کاتب وحی بنا دیا، اور میں کہنا چاہتا ہوں آیا تو حافظ محمد یحییٰ تھا، رب نے ولی کامل بنا دیا، آیا تو عبداللہ شیخو پوری تھا، رب نے مناظر اسلام بنا دیا، آیا تو حبیب الرحمن یزدانی تھا، رب نے شہید اسلام بنا دیا، آیا تو علامہ احسان الہی ظہیر تھا، رب نے شہادت کے رتبے پہ فائز کر کے جنت البقیع کا مہمان بنا دیا۔
اور آقا کی سیرت پر آخری حدیث بیان کر کے ایک وعدہ لے کے بات کو ختم کرنے لگا ہوں۔ آقا نے ارشاد فرمایا، مثال دے کر فرمایا، کائنات والو، ایک بندے نے بڑا خوبصورت محل بنایا اور اس نے اپنے ایلچی کو بھیجا، پیغام دینے والے کو پیغام دے کے بھیجا، جاؤ بستی کے اندر جا کے اعلان کر کے آؤ کہ جناب فلاں صاحب نے محل بنایا، آ کے محل بھی دیکھ کے جاؤ اور کھانا بھی کھا کے جاؤ۔ فرمایا جو پکارنے والے کی پکار پہ آ جائے گا وہ محل کی خوبصورتی بھی دیکھے گا، کھانا بھی کھا کے جائے گا، اور جو بلانے والے کی پکار پہ نہیں آئے گا وہ محل بھی نہیں دیکھ سکتا اور کھانا بھی نہیں کھا سکتا۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، اللہ کے رسول ہمیں بات سمجھ نہیں آئی۔ آقا نے فرمایا، صحابہ یاد رکھو، اس محل سے مراد اللہ کی جنت ہے اور اس محل کو بنانے والا رب کائنات ہے اور اس کی طرف بلانے والا رب نے میں محمد کو بھیجا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور فرمایا جو میری پکار کا انکار کرے گا، میری سنت پہ نہیں چلے گا، وہ رب کی جنت سے محروم رہے گا، جنت کی نعمتوں سے محروم رہے گا، اور جو میرا پیروکار بن جائے گا، جو میرا متبع بن جائے گا، میرے نقشہ قدم پہ چلنے والا بن جائے گا، قیامت کا دن ہوگا، رب کائنات اس کو اپنی جنت میں داخل کرے گا اور جنت کی نعمتوں سے رب کائنات اس کو مالا مال فرما دے گا۔ اور آج کی میں بزم کے اندر اگر اپنے معززین اور میرے شیخ اسماعیل عتیق صاحب کی موجودگی میں اگر میں تم سے یہ وعدہ نہ لے کے جاؤں، یہ بڑی ناانصافی کی بات ہوگی۔ اور جس پیغمبر کے نام پر آج اس بزم کو سجایا گیا، آج پاکستان کے اندر کبھی لاہوری گروپ اور کبھی قادیانی گروپ اور کبھی مرزائیوں کا ٹولہ شب خون مار کر رات کی تاریکی میں جاسوسی کر کے آقا کی ختم نبوت پر شب خون مارنا چاہتا ہے۔ ہم آج اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ دعوت اور یہ پکار اللہ کے فضل و کرم سے اس بات کا اعلان کرنا چاہتے ہیں، مرزا غلام احمد قادیانی جو کہ ملعون تھا، جو کہ زندیق تھا، جو کہ لعنتی تھا اور انگریز کے بوٹ کا تسمہ تھا، جب تک ہم زندہ رہیں گے اس کے پر لعنتیں ڈالتے رہیں گے، لیکن قیامت تک کے لیے میرے آقا کا نام بھی چمکے گا اور کالی کملی والے کا کام بھی چمکتا رہے گا۔ سارے کہو انشاءاللہ، ہاتھ اٹھا کے کہو انشاءاللہ، ذرا اللہ کو راضی کرنے کے لیے اونچی کو بولو انشاءاللہ۔ اور انشاءاللہ اس بات کا اعلان تو 19 تاریخ کو کوٹ رائے والا کی ختم نبوت کانفرنس میں کیا جائے گا، لیکن انشاءاللہ مرزائیوں کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے ان کے راستے کو روکا جائے گا اور کالی کملی والے کا پرچم لہرایا جائے گا۔ ہاتھ اٹھا کے کہو انشاءاللہ، اونچی کہو انشاءاللہ۔ اور جو بھی مرزائیوں کی آڑ لے کر یا کسی کا اعلیٰ کار بن کر میرے آقا کی نبوت پہ شب خون مارے گا، انشاءاللہ اس کا نام و نشان مٹا دیا جائے گا اور کالی کملی والے کی ختم نبوت کا پرچم لہرا دیا جائے گا۔ کیوں بھئی لہرائیں گے؟ کہو انشاءاللہ۔ اور میرے آقا کی ختم نبوت کا پرچم چوکوں میں لہرائے گا، چرستوں میں لہرائے گا، مسجدوں میں لہرائے گا، اور ایک وقت آئے گا قائد ملت اسلامیہ حضرت علامہ حافظ ابتسام الہی ظہیر صاحب کی قیادت کے اندر ایک وقت آئے گا جب پاکستان کے پارلیمنٹ ہاؤس کے اوپر بھی اگر پرچم لہرائے گا وہ اللہ کی کتاب قرآن کا لہرائے گا، پرچم اگر لہرائے گا تو محمد کی ختم نبوت کا لہرائے گا۔ سارے کہو انشاءاللہ، ڈر دے کیوں؟ کہو انشاءاللہ۔ کیوں بھئی اس پرچم کو لہرانے کے لیے قائد ملت کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے نا؟ انشاءاللہ انشاءاللہ ساتھ دیا ہے، ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔
استاد جی اپنی تقریر کو آپ کے احترام کے اندر یہاں پر بند کرتے ہوئے آپ کی نظر ایک شعر کرنا چاہتا ہوں۔ جنت خود بخود ترسے گی تیرے وجود کو اقبال، جنت خود بخود ترسے گی تیرے وجود کو اقبال، تو چل کے تو دیکھ میرے نبی کے نقش قدم پر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔